نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو چلیے ذرا سا آیت کو شروع کر کے دیکھتے ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، واو قسمیہ ہے، اور والعصر بس اس پہ آیت ختم ہو گئی۔ قسم ہے زمانے کی، اور قسم کھانے سے کیا مراد ہے لکھیے۔ پچھلے پاروں میں خاص طور پہ 30ویں پارے میں قسم کا انداز ہے، بلکہ 4 قسمیں اکٹھی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں۔ اسی طرح سے اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں جو کھائی ہیں والشمس وضحاہا، تو قسم جو ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس چیز کی ہولینس یا اس کو بڑا بنانا نہیں ہوتا۔ یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے، انجیر کھایا کرو اور زیتون کھایا کرو کیونکہ یہ مذہبی پھل ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کی قسمیں کھائی ہیں۔ نہیں، سارے پھل مذہبی ہوتے ہیں، سارے اسلامی پھل ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں زیتون کھانا چاہیے، نہ کھاؤ تو بہت گناہ ہے کیونکہ یہ اسلامی پھل ہے۔ تو کیا آم غیر اسلامی پھل ہے؟ سیب غیر اسلامی پھل ہے؟ بتائیے مجھے۔ بیر غیر اسلامی ہے؟ کیلا غیر اسلامی ہے؟ یعنی جس چیز کا ذکر قرآن میں آ گیا وہ اسلامی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو واو قسمیہ جو ہوتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کی جب قسم کھاتے ہیں نا تو وہ شہادت اور گواہی کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ تھوڑی سی بات کریں گے ہم لفظ واو پہ۔ واو قسم کے ساتھ جب آیا تو قسم کھا کر اللہ نمبر 1 نہ تو ہمیں یقین دلا رہے ہیں، ہائے پلیز ضرور ڈالو، ضرور یقین نہ جاؤ، کیونکہ دنیا میں ہم لوگ جب بھی کسی کو اپنی بات منوانا چاہتے ہیں نا تو رو دھو کے پھر ہم قسم کھا لیتے ہیں، تو اللہ ایسا نہیں کرتے۔ نمبر 1 اللہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں منوائے۔ لمن شاء منکم ان یتخذ، جو لینا چاہے رستہ لے لے، نہیں لیتے تو نہ صحیح۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سورۃ دہر کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اور قسم تاکید کے لیے ہوتی ہے، اور جو ایمان والا نا اس کے لیے تو اللہ کا فرمانا ہی تاکید ہے، اور کافر کو قسم سے بھی فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ گئے؟ آپ لکھ لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں بات کو مؤکد کرنے کے لیے۔ اردو میں لفظ لکھتے ہیں نا تاکید، وہ تاکید میں سے لفظ کو تھوڑا ادھر ادھر کریں گے نا تو میم واو، واو پہ حمزہ ڈال دیجئے اور آگے کاف اور دال، مؤکد، تاکید، جس کو آپ ایسے سمجھیے کہ آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے ایک بات بار بار کہتے ہیں۔ اب آپ کو دودھ چاہیے، آپ کا بیٹا باہر جا رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں بیٹا دودھ لے آنا، اوکے مام۔ اب وہ جوتا پہن رہے ہیں، آپ کہتے ہیں دیکھو بھولنا نہیں، اچھا جی۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کے جیکٹ پہن کے دروازے سے باہر جاتا ہے، پھر منہ کھول کے آپ باہر کہتے ہیں دیکھو دودھ نہیں بھولنا۔ اس کو کہتے ہیں موقت۔ جس چیز کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اس کے بارے میں بار بار بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بات یہاں رکھی اس لیے کہ تمہیں احساس ہو جائے کہ یہ بات بڑی اہم ہے، ٹھیک ہے؟ تو والعصر کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بالکل وہی بات کہہ دی۔ اب آگے دیکھیے کہ العصر کی بات ہے، واو کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ العصر۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اس میں تو ایک خزانہ بھرا ہوا ہے۔ جب آپ قرآن پاک کھولتے ہیں اور آپ کو لفظ نکلتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، گواہی ہے، شہادت ہے، کس کی؟ عصر کیا ہے؟ پہلے تو آپ دیکھیے کہ لفظ عصر ہم سب کے پاس سامنے نماز کا وقت آتا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اس کی ساؤنڈ اور اس کی ساری چیزوں کو ڈکشنری کے ساتھ جوڑ کے اگر تھوڑا بتا سکوں تو عصر سے مراد سب سے پہلے ہمارے ذہن میں نماز آتی ہے۔ اب عصر کی نماز کو عصر کی نماز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دن جا رہا ہوتا ہے اور رات آ رہی ہوتی ہے، تو عصر یا سیرو، یہ دیکھیے ہاتھوں کو، من الموسیرات کا لفظ ہم پڑھیں گے۔ اسیرات عربی زبان میں جوس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی عرب ملک میں رہتے ہیں نا تو ڈرنکس یا جوس کے ڈبے پہ الاسیرہ لکھا ہوتا ہے۔ تو عصر سے مراد تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ، شب و روز کی گردش اور اس کا عدل بدل کر آنا جانا۔ اسی طرح عصر کہتے ہیں زمانے کا وہ حصہ جس میں انسان نیکی یا بدی کا کام کرتا ہے۔ عصر کا جو لفظ ہے وہ بتاتا ہے کہ جلدی سے گزرتا ہوا زمانہ، اس کو کیچ کر لو۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے جب دنیا میں پیدا کیا
تو ہمارا وقت ساتھ ہی لکھ دیا تھا کہ تم نے دنیا میں کتنا وقت گزار کے آنا ہے اور اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ بالکل اسی طرح سے وقت کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے بتا دیا کہ زندگی کی یہ پونجی جلدی سے ختم ہو رہی ہے۔ کوئی چیز گنی منی جاتی ہے نا تو ختم جلدی ہوتی ہے۔ مہینے کے آخر میں پیسے کم رہ جاتے ہیں، سفر کے آخر میں پیسے کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر کے کہ والعصر یہ بتا دیا کہ تمہارا وقت بہت مختصر ہے۔ عربی زبان میں لفظ عصر کا یہاں آ جانا ہمیں بتاتا ہے کہ بڑی تیزی سے سوئفٹلی گزرنے والا وقت، اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ عصر کے بعد وقت بڑی جلدی گزر جاتا ہے، ایسے ہی بس ملگجا سا ہوتا ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے۔ ایک دو کروٹ لیں گے تو ایسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں احساس دلا رہے ہیں تمہاری زندگی کی گھڑی بڑی تیزی سے چل رہی ہے، ایک دو کروٹوں کی دیر ہے، جو آج موجود ہے وہ غیر موجود ہو جائے گا، اور وقت کی اس بساط پر نئے کھلاڑی کھیلنے کے لیے آ جائیں گے۔ تمہاری گھڑی چلتی رک سکتی ہے، اس کے سیل نکل گئے وہ رک جائے گی، لیکن تمہاری زندگی نہیں رکے گی۔ اور اگر کسی کے پاس گھڑی نہیں تو دل کی دھڑکنوں سے اپنے وقت کو پہچان لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان ایک منٹ میں تقریباً 72 ٹائمز سانس لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں والعصر کہہ کر آپ کو مجھے گھڑی کی طرف دیکھنا سکھا رہے ہیں، اور اگر گھڑی نہیں ہے تو دل کی ہر دھڑکن کو دیکھو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل کی ہر دھڑکن ہمیں اس دنیا سے دور اور آخرت سے قریب کر رہی ہے۔ ہماری ہر دھڑکن ہمیں ہمارے اس گھر سے دور اور قبر سے قریب کر رہی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منٹ میں 72 سٹیپس ہم قبر سے قریب ہو رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک بہت تیز رفتار سواری پہ ہم سوار ہیں اور وہ تیزی سے بھاگ رہی ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا ایسار، قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں، آگ کے بگولے کو کہتے، تیز ہوا کا گولا، فیہ ایسارن، یاد ہے تیسرے پارے میں جہاں بات ہے خرچ کرنے کے اللہ کے رستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا سا اپنے پیچھے سوچو، اور میں آپ سب کو بھی کہوں گی اور اپنے اوپر بھی لیں گے، ہم سب سے پہلے اپنی موجودہ ایج لکھیں۔ آج ذرا چھوٹی سی ایک ایکٹیویٹی کریں، یقیناً رونگٹے کھڑے ہوں گے، اپنی جو بھی آپ کی ایج ہے۔ کوئی چھپانے والی بات تو ہے نہیں ہے، چھپتی تو کوئی نہیں ہے ایج، لیکن چلے چھپا لیں۔ یقین آتا ہے آپ کو کہ آپ اتنے سال کے؟ لکھیے، چند سوال لکھیے۔ جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کتنے سال کی ہیں، عمومی طور پہ اپنے بارے میں کیا خیالات ہے؟ میرا ذاتی کہہ لیجئے کہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ انالیسز ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو ملنا جلنا، ان کو دیکھنا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ عموماً لوگ، اور آپ بھی اگر اس کو اپنے اوپر لے کر دیکھیں، 25 سے 30 یا 35 سال سے زیادہ لمبی اپنی عمر نہیں لگتی۔ ذرا سا پیچھے جائیے، آپ کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ ابھی تو میں بچی تھی، امی انگلی پکڑ کر اسکول لے جاتی تھیں، ابا سے پاکٹ منی ملتا تھا۔ اسکول میں جب پہلی دفعہ گئی تو وہ اتنے بڑے بڑے ڈیسک لگتے تھے، وہ روم اتنا بڑا لگتا تھا، ٹیچر اتنی بڑی لگتی تھیں۔ پھر تھوڑی سی آپ بڑی ہوئیں تو آپ کو وہ ڈیسک چھوٹے لگنے لگ گئے۔ یعنی آپ ذرا سا جب پیچھے گھومتے ہیں نا تو آپ کو اپنا بچپن یاد آتا، کوئی بھولی بسری بات، کوئی دوست یاد آ جائے گی، کوئی اپنے اسکول کی ٹیچر یاد آئے گی۔ ذرا سی ایک اور چھپکی سی آپ لیتے ہیں نا تو آپ کو کبھی کبھی اپنی شادی یاد آ جاتی ہے۔ میں نے اکثر لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ہائے کل ہی کی تو بات ہے میری شادی ہوئی تھی اور آج میری بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، کل تو میں بہو بن کر آئی تھی اور آج میری بہو آ گئی ہے۔ ایسی ہے نا، یعنی ہمیں کہاں لگتا ہے کہ ہمیں اتنے عرصہ ہو گیا دنیا میں آئے ہوئے۔ ہم جب بچے تھے تو اپنی خالاؤں کی عمر سوچتے تھے یہ تو بوڑھی ہو گئی ہیں، پھر جب ہم خود اس عمر میں آئے تو ابھی تو ہم جوان ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بھائیوں کے بچے پیدا ہوئے، شروع ہوئے، بھائی ہوتے ہیں نا آپ کے پاس، اپنے بہن بھائی تب ہو نہیں رہے ہوتے تو سب سے ایک نیا اضافہ بچے ہوتے ہیں۔ تو جب بھائی کا بیٹا ہوا تو ہم یہ سوچتے تھے کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ہم تو بوڑھے لاٹھیاں ٹیک رہے ہوں گے۔ تو ابھی آپ دیکھیے ان کے بچوں کا بھی بچے ہو گئے اور ہم تو کوئی نہیں بوڑھے ہوئے۔ پچھلے سال بھی ایک بچے کی شادی ہوئی، 1-1.5 سال پہلے، ابھی سال بھی ٹرپ میں پاکستان میں بھائی کے بیٹے کی شادی تھی نا۔ تو پھوپھیوں سے بچے اس لیے بھی جان چھڑاتے کہ پھوپھی نے ہر ایک کے بیچ میں کہنا اس کا ناک بہتا تھا، میں نے اس کے پیمپر صاف کیے ہوئے ہیں، یہ روتا بڑا تھا۔ تو وہ پھر شرمندہ شرمندہ پھرتے ہیں کہ میری بیوی کے سامنے تو کوئی نہ میری بےزتی کرے نا۔ لیکن سچ بتائیے، کیا آپ کو اپنی گزرتی ہوئی زندگی بہت لمبی لگی؟ وہ جس دن شادی ہوئی تھی اور آج تک آپ کا میاں بدلا ہی نہیں،
آپ اتنے 15 20 25 سال میں اپنے میاں کو ہی نہیں بدل سکی کیونکہ بھی اتنا وقت ہی نہیں ہوا. اور پیچھے مڑ کر آپ دیکھیں تو کسی کے 25 کسی کے 30 40 سال گزر نہیں گئے. زندگی لگتا نہیں ہے گزر رہی ہے. اور آگے سے اگر نئے بچے نہ آئے نا، نئی نسل نہ آئے، اپنے بچے یا دوسروں کے بچے یا بچوں کے بچے، تو کبھی بھی انسان بوڑھا نہیں ہوتا. اس لیے آپ دیکھیں یہ بچے بوڑھا کر دیتے ہیں. ایک تو جب بچے خود ہو جاتے ہیں تو مائیں ویسے بیچاری فزیکلی ڈیفارم ہو جاتی ہیں، پھر ان میں سنبھالنا، پھر ماما ماما کر کے. ہماری ایک کزن ہے تو اپنی جوان بیٹی سے اتنی چڑی رہتی تھی، کہتی تھی میرے پاس نہیں کھڑا ہوا کرو شادیوں میں، سب کے بیچ میں آ کے تم مجھے ماما کہتی ہو تو میری تو ویلیو ہی ختم ہو جاتی. اب پتہ نہیں ہم نے کون سی ویلیو بنوانی ہوتی ہے. اکثر لوگ اب جوان بچوں سے سب کانشیسلی اس لیے بھی چڑھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کم از کم یہ اب 40 کی تو ہوں گی، کیونکہ 16 15 کا تو یہ بچہ بھی لگ رہا ہوتا ہے نا. تو زندگی گزر جاتی ہے، زندگی گزر جاتی ہے. کوئی آپ کو اگر گیس بھی کرنا چاہتا ہے نا تو آپ اپنی زندگی کو اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن والعصر، ابھی صرف والعصر پہ ہم 1 سیکنڈ میں کائنات میں کیا کچھ ہو جاتا ہے ذرا سا نوٹ کیجئے. وہ 1 سیکنڈ جو ہم نے بغیر سوچے گزار دیا، سیکنڈ تو چھوڑیے، منٹ چھوڑیے، گھنٹے. چائے کا کپ لے کر 1 گھنٹہ لگتا ہے ہمیں اس کو اندر انڈیلنے میں. حالانکہ شاید نیوٹن کا قول ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا چلتا میں کیا کھا رہا ہوں، جب کہیں بھوک لگی کھا لیا پی لیا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں واش روم میں دیکھوں کہ یہ سر کو لگاتے ہیں، یہ منہ کو لگاتے ہیں، یہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. کبھی آپ ہمارے باتھ روموں کے اندر وہ سوپ اور وہ اسکربز اور یہ فیشیل اور یہ میں تو پڑھتی رہ جاتی ہوں کہ یہ باڈی لوشن ہے کہ یہ باڈی ہے. کبھی کریم کی جگہ ہاتھوں پہ مل دو، بعد میں پتہ چلا یہ صابن نہیں تھا، صابن کی جگہ منہ دھو دھلا کے بعد میں پھر منہ پہ صابن مل لو. اتنے پہاڑے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اور پھر یہ ہینڈ لوشن ہے، بھئی ہینڈ لوشن ہے تو منہ پہ نہیں لگا سکتے، تو جب منہ پہ لگانا ہے تو ہاتھوں کو پکڑو گے تو لگائیں گے. اور جب میں اس میں بوٹلوں پہ لکھا پڑتی ہوں نا باڈی لوشن، جب باڈی سوپ، تو مجھے وہ باڈی یاد آ جاتی ہے جس کو لوگوں نے بیری کے پتوں سے نہلوانا ہے. کدھر کھو گئے ہم؟ چیزیں ہوتی ہیں انجوائے کرنے کا، سنبھالنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، وقت ہی نہیں ہوتا. وہم گما کے بت ہے، یہ بتانے وہم گما ہے. بندہ مومن کے پاس تو اس سے بہت بڑا گول ہے. اس نے کیا کرنی ہے یہ ایکسپائر ہونے والی چیزیں؟ اس کو تو وہ چاہیے کہ ہم فیہا خالدون، جس میں کبھی ایکسپیریشن ڈیٹ نہیں ہوگی. تو چند چیزیں نوٹ کرانا چاہ رہی ہوں کہ جس 1 سیکنڈ کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں اس میں کائنات جو ایکٹیو ہے، جو فعال ہے، سوئفٹ ہے اور کنٹینیوس ہے. سورج چاند ستارے کنٹینیوس ہے. ہماری طرح کو جوش نہیں آتا ایک دن پکڑ کے سارا گھر دھو دیا اور بعد میں پھر کام ہی نہیں کرنا. ایک دن کھڑے ہوئے 4 کھانے پکا دیے، پھر کہنا پورا ہفتہ کھاؤ. یہی کائنات ایسے نہیں کرتی. روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000، بچپن سے سنا ہوا ہے، 1,86,000 میل کا سفر طے کر لیتی ہے. سورج 1 سیکنڈ میں 220 کلومیٹر اپنے مدار کے گرد گھومتا ہے. یعنی سورج 1 سیکنڈ میں اپنے آربٹ کے ارد گرد 220 کلومیٹر. میرا خیال ہے یہاں سے مینچسٹر اتنا ہی ہوگا، یا کم و بیش کچھ اور شہر کو لگا لیجئے، اتنا ہی ہوگا نا. پھر اسی طرح سے زمین 1 گھنٹے میں 45,000 مائلز کا سفر خلا میں طے کراتی ہے. یعنی آپ زمین کو ایک جہاز سوچیں اور آپ کے اس پورے اوپر ایٹماسفیئر کے اندر 45,000 میل کا سفر طے کر کے آ جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں 1 سیکنڈ میں؟ میں کیا کرتی ہوں اسے 1 سیکنڈ میں؟ ایک عربی شاعر ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے. جب ایک سانس گزر جاتا ہے تو زندگی کا ایک حصہ تمام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے سانسوں کا سرمایہ دیا. سرمایہ کہتے ہیں کیپٹل کو، جس سے جا کے کام کر لو. آپ اور میں ان سانسوں کو انویسٹ کریں گے، تجارت میں لگائیں گے. اور اللہ کہہ رہا ہے والعصر، دیکھو تمہارے یہ سانس تمہارے پاؤنڈز ہیں، ضائع نہ کر دینا. جس کا جو گیا وہ ضائع ہو گیا. ایک حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ تم میں سے ہر ایک صبح کرتا ہے اور کوئی اپنے نفس کو بیچ آتا ہے اور کوئی اس کا اچھا کاروبار کر لیتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک تاجر ہے. آپ کے پاس میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. اور آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ جتنا آپ ٹائم کانشیس ہو جائیں گے اتنی آپ کی لائف پریکٹیکلی، آپ کی زندگی ایک کہہ لیجئے کہ خوبصورت زندگی ہوگی. آپ کوئی چیز ایسا نہیں کریں گے جو آپ کا وقت ضائع کر دے. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے والعصر میں سیکنڈز والی سوئی دکھائی جا رہی ہے جو مستقل کھڑی رہتی ہے، نظر نہیں آتی، اس کا اہمیت بھی کوئی نہیں دیتا. گھڑی دیکھیں گے تو آپ ہمیشہ گھنٹے ہی گنیں گے، 12:05، زیادہ سے زیادہ منٹ، سیکنڈ کوئی نہیں گنتا. لیکن اگر آپ اس کو توڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ اور یہ جو لفظ ہے نا اثر، نچوڑنا ہے، آپ وہ نچوڑنا
جو ایک دفعہ نچڑ جائے تو واپس نہ جائے، یعنی لیمو، لیمن کو آپ جب نچوڑ لیتے ہیں تو وہ جوس کیا واپس اس چھلکے میں دوبارہ جاتا ہے؟ اس کو اثر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جانور کے تھنوں میں سے دودھ نکالنے کو بھی اثر کہتے ہیں۔ ایک دفعہ جو تھنوں سے دودھ نکل گیا وہ دوبارہ پوری کوشش کے باوجود بھی آپ نہیں واپس ڈال سکتے۔ تو والعصر میں کیا پیغام ہے کہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، مہلت عمر ختم ہو رہی ہے۔ ہماری گھڑیاں رک سکتی ہیں لیکن وقت کی گھڑی ختم نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے کہ موت کے وقت پہ کیا ہوتا ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا آئی قضا چلے، لائی حیات آئے اور آئی قضا لے گئے۔ جو کوئی مرتا ہے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایک ایوریج انسان آج کے اس لائف سپین میں دن میں 8 گھنٹے سوتا ہے، دن رات میں 8 گھنٹے سوتا ہے۔ 60 کی ایج ملی، 60 میں سے 10 شروع کے نکال دیجئے، کھیلنے کودنے کے دن تھے، 50 رہ گئے۔ 50 میں سے 8 گھنٹے جو آپ سوئے نا، تو آپ نے اپنے وقت کا کتنا حصہ سو کے گزارا؟ یعنی اگر 60 میں سے ہی آپ کے 8 گھنٹے نکال دوں نا تو 40 سال پیچھے رہ گئے، اور ان 40 میں سے یعنی 20 سال ایک بندہ سوئے ہی رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ ایکسٹرا ہمارے اور کتنے اضافے ہوتے ہیں۔ قبر میں سوئیں گے، نم کا نومت الروز، جو بہت کام کر کے جائے گا نا اس کو اتنی گہری نیند آئے گی، فرشتے بھی اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے، کہا جاتا ہے سو جاؤ، جیسے دلہن کو کوئی نہیں اٹھاتا تو تمہیں بھی کوئی نہیں اٹھائے گا، اور جب اٹھے گا تو قیامت آ چکی ہوگی۔ اور جنت میں جا کر تو آرام ہی آرام ہے، جو کرنا ہے آج کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو دنیا میں چیزیں بکتی ہیں نا وہ عموماً 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ جو تاجر ہیں وہ 2 قسم کی چیزیں بیچتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ فرنیچر بیچتے ہیں، کرسیاں، میز، پلنگ وغیرہ وغیرہ، آج نہیں بکے کل آ جائے گا گاہک، بلکہ بڑی چیزیں روز تھوڑی بکتی ہوں گی، آج نہیں کل اگلے دن کوئی بات نہیں۔ لیکن کچھ تاجر لائف سٹاک بیچ رہے ہوتے ہیں، ہوٹل کھانا، اگر آج کا کھانا کسی نے نہ لیا تو کل باسی تو نہیں بیچے گا نا۔ اور سب سے بڑی بات برف، کسی نے کہا کہ میں نے سورۃ العصر کی تفسیر ایک برف فروش سے سیکھی جو کہہ رہا تھا کہ لوگوں اس شخص پہ رحم کرو جس کا سرمایہ گھل رہا ہے، یعنی میری برف لے لو ورنہ یہ تو پگھل جائے گی۔ آپ کی میری زندگی کی برف بھی ختم ہو رہی ہے۔ چلیے کھانا نہیں پکا، فریزر میں ڈال دیا، فروزن کر کے کھلا دیں گے لوگوں کو، اور بھی اچھا بکے گا۔ آپ کی میری زندگی کی کموڈٹی، آپ کا میرا سرمایہ کون سا ہے؟ ایک کو کیا کہتے ہیں پیریشیبل، اور ایک نان پیریشیبل۔ یہ کون سا ہے؟ پیریشیبل، ختم ہو جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا۔ میں نے اپنی زندگی سے اگر فائدہ نہ اٹھایا تو یہ ضائع ہوگا۔ آج سے اپنے آپ کو اس اینگل سے دیکھیے کرونا بھی چلا گیا، اب تو مایوس ہو گئے ہم سب سے، ہماری ہدایت سے مایوس ہو کے گیا، انہوں نے نہیں سدھرنا، اللہ تعالیٰ مجھے کسی اور مخلوق پہ ڈال دے۔ وہی مستیاں، وہی خرمستیاں، وہی ڈھیلا پن، وہی سب کچھ ہے ہمارا۔ ایک اور مثال سے سمجھیے، اخبار بیچنے والا، اب تو وہ رواج نہیں رہا لیکن پھر بھی پیپر پی میڈیا کا کچھ نہ کچھ تو بھی زور ہے۔ اخبار فروش کا سب سے زیادہ کام کب ہوتا ہے؟ دن کے شروع میں۔ جو اخباریں گھروں میں ڈیلیور کرتے ہیں وہ فجر سے پہلے نکلتے ہیں۔ جتنی صبح ہوگی اتنی اخبار زیادہ بکے گی، تھوڑا سا دن پورا ہو گیا تو خریدار کم ہو جاتے ہیں، اور ادھر تاریخ بدلی، اخبار ضائع ہو گئی۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے آپ کی میری آج کی یہ چیز ہے، آج میری اس اخبار کی، میری زندگی کی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کا میرا ورژن کھولا ہوا ہے، کوئی بریکنگ نیوز ہے ہمارے اس اخبار میں، سارا دن کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوتا ہے، اور آج آپ کی میری موت آئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اس دن ہماری اخبار کو کلوز کر دیا جاتا ہے۔ کئی دفعہ پیپرز ہو رہے ہوتے ہیں، بعد میں ان کو سیل کر دیا جاتا ہے، یہ جا کے ایگزامینر کے سامنے اب کھولیں گے جس نے تمہارے پیپر چیک کرنے ہیں۔ آج والعصر پہ غور کرتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگیوں پہ غور کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس کو ifs and buts میں ضائع نہ کرو، ڈیلی ڈیلی کا شکار نہ ہو، ڈاؤٹس میں مت پڑو، اندیشوں میں کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، کون کیسا، کون سچا کہ نہیں، کس کی اندر سے کیا حقیقت ہے۔ تمہیں نیکی کا موقع ملتا ہے تم کر کے اپنی آخرت بناؤ۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بحثوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، سوچنے میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ سورۃ حشر میں آتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کیا کل کے لیے کمایا۔ تو والعصر کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں کھپ جاؤ، اپنی آخرت کما لو، اور جتنا آپ کو مجھے اپنے اس وقت کا یقین آئے گا نا اتنا زیادہ ہم دیکھیں گے۔ اچھا اب آپ اس میں ایک چیز بڑے غور سے دیکھیے گا، ہم سبھی نے حدیثیں سنی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا،
لا تزول قدما ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عنه خمسہ. یاد ہے حدیث؟ قیامت کے دن میدان محشر سے بندہ قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک 5 سوال نہیں جانے گا. یاد ہے سب کو نا؟ پہلا سوال سب بول دیں، میں سنتی ہوں. سب سے پہلا سوال ان عمری ہی فیما افنا، عمر کہاں گزاری. دوسرا ان شبابی ہی فیما ابلاہ، جوانی کہاں پرانی کی. تیسرا من مالن من این اکتسب، مال کہاں سے کمایا. چوتھا من این انفقہ، اور پانچواں ماذا عمل بما علم، جو علم آ گیا تو اس پہ عمل کتنا کیا. ٹوٹل کتنے سوال؟ اب آپ میری انگلیوں کو دیکھیے. آؤٹ آف 5 questions، قیامت کے دن کے 2 questions، 2 سوال وقت کے بارے میں. مور دین 40% قیامت کے دن کا پیپر ہمارے وقت کے بارے میں ہوگا. وی شوڈ بی ٹائم کانشیس. وہ موت کے وقت جا کر روئے نا بندہ کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے موت کے فرشتے تھوڑی سی مہلت دے دے، کچھ صدقہ کر دوں، کوئی نیکی کر لوں. بڑے اچھے اچھے ارادے تھے، بڑا تھا، بس حوصلہ ہی نہیں پڑتا تھا. پھر کرتا تھا ہر رمضان میں نیت، پھر پیچھے ہو جاتا تھا، ہر سفر میں کچھ کرتا تھا. آج ذرا مجھے موقع تو دے. لیکن وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو جب پیپر پورا آؤٹ ہے، آپ کہتا ہے کہ کویسچن پیپر جب آؤٹ ہو جائے تو پیپر کینسل ہو جاتا ہے. اللہ نے یہ پیپر بھی آؤٹ کر دیا اور کینسل بھی نہیں کیا، تو پھر اگر ہم فیل ہو گئے، نہیں پتا ہمیں کہ ہم نے زمانے کا حساب دینا ہے، وقت کا حساب دینا ہے، تو جب پھر بھی دینا ہے تو پھر آج اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. اور حدیث وہ بھی آپ نے سنی ہوئی ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور اس میں حیاتک قبل مماتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. ذرا سی اپنی موت کو تو سوچئے، کیا بنے گا ہمارے لیے، ہمارے ساتھ ہوگا کیا. آپ کہتے ہیں کہ آج سائنس نے وقت کو، ٹائم جس کو آپ کہتے ہیں نا، اس کو 5th ڈائمینشن کہہ دیا. آپ عموماً ڈائمینشنز کرتے ہیں نا، یہ ادھر ادھر ادھر، یا چلے نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ. وہ کہتے ہیں کہ ٹائم بھی ایک کموڈیٹی ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات ثابت کر دی کہ وَلَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اور آج وہی مسلمان سب سے زیادہ وقت کو نہیں جانتا. آج ہم کیوں میڈیوکر ہیں؟ آج ہم کیوں ہمارے ملک ترقی نہیں کرتے؟ آپ کو ویسٹ میں پر آور پے دی جاتی ہے یا لی جاتی ہے. ہمارے ملکوں میں یہ کر کے تو دیکھیے بینک کرپٹ ہو جائیں گے. آپ آدھے گھنٹے کا کام لوگ 4 گھنٹے میں بھی نہیں کریں گے. اور کوالٹی نہیں ہے، ٹائم پورا نہیں لگتا. وجہ کیا ہے کہ ہم اس کو کوالٹی کا بناتے نہیں ہیں. آج جن لوگوں سے ہم متاثر ہیں، یورپ ہے اس میں، امریکہ اس میں، آپ کو تو یہ خانہ بدوش لوگ تھے. بڑی آپ کو ایک نئی بات آج بتانے لگی ہوں کہ آپ کو وقت کا صحیح استعمال کرنا، اس کا کیا حل ہے کہ یہ ملک آج سے 100 سال پیچھے چلیے، 19 سینچری کا شروع. امریکہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. ڈسکور جب ہوا، اور واسکو ڈے گاما کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بالکل زمین کا ایک انتہائی کونا ہے. یعنی جو ملک آج سپر پاورز بنی ہے نا، آپ کہتے ہیں کس سوچ کے ساتھ یہ سپر پاور ہوئے؟ جب انہوں نے وقت کی اہمیت کا احساس کیا. ادھر ایکسٹریم ویدرز ہیں، سال کے 8-9 مہینے برف ہے، سورج ہی نہیں نکلتا. ناروے کو دیکھ لیجئے، سورج بہت کم نکلے گا، کبھی گرمی کبھی سردی. یہ جو آپ کا میرا ملک ہے نا، پاکستان لے لیجئے، انڈیا لے لیجئے، یعنی ایشین کنٹری، کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کا وہ حصہ ہے جہاں 4 ویدرز ہیں، گرمی بھی پوری، سردی بھی پوری، پروڈکٹیوٹی ہے، یہاں فصلیں بھی ہیں، انسان بھی پیدا ہوتے ہیں، لائف سپین بڑا خوبصورت ہے. لیکن ہم اپنے وقت کو ضائع کر کے ہم نے پروڈکٹیوٹی ختم کر دی. تو بنی ہوئی قومیں بگڑ گئیں اور بگڑی ہوئی قومیں بن گئیں. تو والعصر کا پیغام کیا ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے. یہ ظلم ہے کہ آپ ایک ایک شادی پہ 6-6 ماہ تیاریاں کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے شوہر سے 50,000 پاؤنڈ لے کر جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کی شادی کی شاپنگ کرتے ہیں. یہ ظلم ہے. تو 50,000 پاؤنڈ ایک شریف انسان سے لے کر اگر شادی کرنا ظلم ہے نا، تو پھر آپ کا 2-2.5 ماہ کا بازاروں میں کھپنا، رلنا، ڈرائیوروں کو بھی ڈانٹنا، اور پھر جو بوتیک اور جیولرز کے ساتھ جا کے
مغز ماری کرنا، روز ڈسپرین کھا کے سونا کہ آج تو سر میں درد شروع ہو گئی، یہ بھی ظلم ہے. اس سے آپ نے 1/10 ٹائم اللہ کو دیا ہوتا نا تو کان اللہ شاکرا علیما، گھر بیٹھے آپ کے وہ کام کروا دیتا جو آپ جا کر بھی نہیں کراتے. کہاں ایک ایک میچ دیکھنے کے لیے پورا پورا دن نمازیں چلی جائیں. کبھی ونس اے وائل ٹھیک ہے، گھنٹہ آدھا پونا کبھی ایک نظر ڈال دی، کبھی ہو، اٹس اوکے. لیکن زندگی کا یہ مقصد بن جائے، یہ بہت تکلیف کی بات ہے. اس لیے کہ ہم خود نہیں جانتے کہ ہمارے پاس وقت کتنا ہے. اور جتنا یاد رکھیے گا کہ آپ میں اپنے وقت کو صحیح طرح استعمال کریں گے، موت خوبصورت ہوگی. یہ جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ کچھ چہرے اس دن سز چمکدار ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے، پڑھ لیجئے. آپ کو میں آیت کا نمبر دے دیتی ہوں. مفسرین کہتے ہیں جس نے زندگی کو پروڈکٹیو گزارا ہوگا وہ موت کے فرشتے کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا. سرخ روح ہونا، کہتے ہیں نا سرخ روح ہو گیا، اللہ میں سرخ روح کر دینا. وہ سرخ روح ہو جائے گا بندہ کہ جس نے اپنی زندگی کو وقت پہ استعمال کیا. آپ دن کو اچھا سے استعمال کریں تو سچ بتائیے شام کو تھکن تو ہوتی ہے لیکن آسودگی ہوتی ہے ساتھ. اور اگر سارا دن خیر سے آپ بستر پہ آرام فرماتی رہیں تو شام کو جب گھر بھی گندا اور کھانا بھی نہیں پکا اور گھر والے آگے تو اس وقت کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا نہیں لگتا نا. بالکل اسی طرح سے آپ کی میری زندگی کہاں جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، اس کو آج دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جتنا زیادہ آپ اس کو محسوس کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو بلکہ میں ایک جملے میں بول دیتی ہوں، دیٹ از ہیومن ٹریجڈی. آج ہم ہیومن ٹریجڈیز پہ بات کر رہے ہیں اور سورۃ عصر اس لیے اہم ہے کہ یہ ایک دو کی نہیں، یہ پوری ہیومینٹی کی ٹریجڈی بتا رہی ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں آیا تھا آخرت کے لیے اور بن کے کیا چلا گیا. اور یہاں جو لفظ نے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اگر اس کو تھوڑا سا میں مزید کھول کے دکھا دوں آپ کو، لفظ اثر آیا ہے. اس کی کچھ آپ کے سامنے وضاحتیں ہیں، فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ، مجھے امید ہے. تو عین سوادرا، کافی چیزیں تو میں نے بول دی ہیں اپنے لفظوں میں لیکن پھر بھی چلیے آپ کا حق ہے کہ آپ کو مزید کچھ اس کی تفصیلات دی جائیں. تو اثرا عین سوادرا، اثرا یا سرو نچوڑنے کو کہتے ہیں، نچوڑ دینا، سکویزڈ کرنا. آپ کوئی بھی اگر جوس بناتے ہیں تو اس کو پورا سکویز ڈاؤن کر دیتے ہیں نا، بالکل وہی لفظ اس میں رکھیے گا. سورۃ یوسف آیت 36، آسرو خمرہ، یہ کس کا قول تھا؟ جیل میں آئے ہوئے دو قیدیوں میں سے ایک کا لفظ تھا. تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انی آسرو خمرہ. ٹھیک ہے. پھر سورۃ یوسف ہی میں 49 کے وفیہ یعصرون، اور لوگ اسی میں رس نچوڑیں گے، یعنی مراد ہے کہ اس میں خیر اور برکت ہوگی اور اس سال خوب بارشیں ہوں گی. اسی طرح سے آتسرتو من کذا، کسی چیز سے خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. ایک شعر بھی عربی کا شاعر نے اس میں بھی یہی لفظ استعمال کیا، معتصرو، یعنی زندگی کا لطف تو اٹھتی جوانی کے ساتھ ہے جب کہ تم اس کی شاخوں سے رس نچوڑتے ہو. یعنی شاعر کہتا ہے کہ اگر زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو جوانی کو انجوائے کرو. سورۃ اما یتساءلون آیت 14 کیا ہے؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور نچڑتے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار بارش برسائی. تو موسیرات، موسیرتن ہے وہ بدلیاں جو پانی سے بھری ہوں، جدھر سے گزرے وہاں سے پانی جا رہا ہو. اس میں بھی لفظ دیکھیے اثار ہے نا. اور سورۃ بقرہ 266، فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ، تو اچانک اس باغ پر ایک آگ کا بگولا آ گیا. تو الاعتصار باب افتعال میں جب چلا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو دبا کر اس سے رس نچوڑنا. اب دیکھیے اس کو ذرا سے اب وقت پہ لے کے آتے ہیں. اثر اور واسرا، اس کے معنی ہوتے ہیں جائے پناہ. العصر والعصر، وقت اور زمانہ ہے. اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے آپ لکھ لیں، عصر کی جمع عصور، عین صاد واو را. العصر کے معنی العشیش بھی آتے ہیں، یعنی شام کے وقت، زوال آفتاب سے غروب شمس تک کا زمانہ. تو صلاۃ العصر کو صلاۃ العصر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت دن نچڑ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے المعصر اس عورت کو کہتے ہیں جسے پیریڈز آنے شروع ہو جائیں اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے. آپ دیکھیے کیا لفظی معنوی مطابقت ہے نا. یعنی وہ عورت جس کو حیض آنا شروع ہو جائے اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اس کو المعصر کہتے ہیں. عربی زبان میں اس کا یہ مفہوم بنتا ہے. تو کیا پتہ چلا
کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ اثر استعمال کر کے ہمیں بہت کچھ سوچنے کی دعوت دی ہے۔ اب چلتے ہیں لفظ اثر کے مترادفات پہ۔ آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ اثر کیوں بولا؟ دیٹ از دا بگ کوشچن، جو سورت کے نام کے ساتھ بھی ہے اور اس آیت کے ساتھ بھی ہے۔ عربی زبان میں وقت کے لیے کیا کیا لفظ ہیں، یہ آپ کے لیے کچھ یہاں جمع کیے گئے۔ وقت خود بھی عربی کا لفظ ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا۔ اسی طرح میقات، ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، یہاں یہ لفظ میقات آیا، اور آپ میقات اس کو بھی کہتے ہیں جہاں احرام باندھا جاتا ہے، اس کی نیت کی جاتی ہے۔ اسی طرح لفظ حین، ہا یا نون، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ آدم اور حوا کو دنیا میں بھیجتے ہوئے کیا کہا گیا تھا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے دنیا میں ایک مستقر ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِین ہے۔ اسی طرح سے ہین کے بعد حِینَئِذٍ، یہ کہاں ہے؟ وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ، کہاں ہے بھئی؟ بتائیے شاباش۔ اور تم تو اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دو صورتیں آپ کو یاد آنی چاہیے، سورہ واقعہ اور قیامت۔ شاباش۔ حین اذن، یہ بھی وقت کے لیے آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آن، الف پہ مت لمبی، یعنی دو کھڑی لمبی جو زبر ہوتی ہے، یہ کہاں ہے؟ آپ میں سے جنہوں نے بھی سورۃ حدید پڑھی ہے، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکرہ، یہ جو لفظ ہے نا اس میں یان، یہ وہی لفظ ہے جو وقت کے لیے آتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ انفال ہے، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے کمی کر دی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ تمہارے ایمان اب کمزور ہو گئے ہیں۔ پھر اسی طرح وقت کے لیے اگلا لفظ دیکھیے، آنفا، قرآن کی آیت یاد کیجئے، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا۔ اور اسی طرح سے ایک اور لفظ کیا آتا ہے؟ اجل، اردو میں بولتے ہیں اجل، وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اب یہ جو مختلف لفظ ہیں، یہ فرق کیا ہے؟ لفظ وقت اور میقات، یہ دو لفظ طے شدہ وقت اور جگہ کے لیے آتے ہیں، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اپوائنٹڈ۔ یہ جب کہتے ہیں نا میری اپوائنٹمنٹ ہے، تو اس کے لیے عربی میں لفظ میقات آتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے لیے کیا قرآن کہتا ہے سورۃ الاعراف میں؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا، یعنی ہمارے اپوائنٹڈ ٹائم اور اپوائنٹڈ جگہ پر موسیٰ آ گئے۔ حین کا لفظ کب آتا ہے؟ ظرف مبہم، غیر معین وقت کے لیے، ٹائم لیس، جیسے پتہ نہیں جی کب جائیں گے، مہمان آ گئے، بھئی کب جائیں گے، کہنا ہینا، جب جانا ہوگا چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے پھر آنا اور الآن، اصل میں علی کا فرق ہے ان دونوں پہ، لفظ آنی ہے، اس کو کہتے ہیں اب، جس کو آپ ایک انگلش کی بک میں پڑھتے ہیں نو اور نیور، تو آن کا وقت نو کے لیے آتا ہے، یعنی موجودہ وقت جو ہوتا ہے۔ پھر آنفا، ابھی ابھی، رائٹ نو کے معنوں میں، موجودہ وقت سے ذرا پہلے۔ آغاز کلام میں بھی یہ لفظ آتا ہے، اور اجل وقت مقرر، اور موجودہ وقت اور اس کے درمیان کی وجہ۔ بتائیے دنیا کی کون سی کتاب ہے جو آپ کو اتنی ڈیٹیلز دیتی ہے وقت کی؟ قرآن نے یہاں والعصر کی جگہ والوقت نہیں کہا، والحین نہیں کہا، والآن نہیں کہا، والآنفا نہیں کہا، والاجل نہیں کہا۔ یہ ہے اللہ کا کلام، ہماری عقلیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر پہ بات ہے، آگے اگلی آیت میں جب آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ خسارہ کیا ہے، یعنی جس کو اپنی زبان میں ہم کہہ لینا ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں اللہ کا کلام پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ امپاسبل کو بندہ پاسبل کرنے کی کوششوں میں ہوتا ہے۔ تو جو آج پڑھا اس کا خلاصہ واو کی قسم ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات بھی نوٹ کیجئے کہ اللہ نے واو کے ساتھ کیا، بلکہ کل میں واو لفظ کے اور اس کی تھوڑی سی مزید تفسیر کے بعد اگلی بات پہ آؤں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔